کو کہتے ہیں ہاتھ ملا بول اللہ کی قسم، کیا بول، ہاتھ بھی ملا وعدہ کر اللہ کی قسم بول، کہے ہم کچھ نہیں دیں گے۔ ابا چریا، ابا پاگل، بوڑھا بیچارہ، نثار دینے والا، ساری زندگی مال لٹایا، لوگوں کے بنگلے، لوگوں کی کوٹھیاں، لوگوں کی پراٹھوں، ہمارا باپ دیتا رہا، سکھے تو ہم بھی ہیں مگر کیا بنایا؟ لَيَسْرِمُ اللَّهَ مُصْبِحِينَ، اللہ کی قسم سب صبح جب جائیں گے ایک دانہ کسی غریب کو نہیں دیں گے۔ یہ گھر میں مشورہ کر رہے ہیں، عرش والا اوپر سے دیکھ رہا ہے، اوپر والے کا نام کیا ہے؟ تو بولو اللہ۔ یہ سمجھنے رات اندھیری ہے، دیوا بھی بجھا دو، بلب بھی بجھا دو، پتہ کسی کو نہ چلے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نیک انسانوں کی اولاد آپس میں مشورہ کر رہے تھے، ان کی بات کو میں عرش پہ سن رہا تھا، یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ تیسرا جو تھا نا صوفی ٹائپ کا، اس نے کہا عقل کرو، ابا والا کام اچھا تھا، روٹی نہیں ملتی، کپڑے نہیں ہیں، عزت نہیں ہے، دنیا آتی ہے سلام کرتی ہے، ملتے ہیں مہمان، کھانا پینا، ایسی زندگی رہے، چپ کر، ہم ہیں چار، تو ہے ایک، ہمارے ووٹ زیادہ ہیں، تو ایک ہے، رہنا تو رہنا، تو بستروں پر اٹھا، جا نکل گھر سے۔ اس نے کہا بابا میں بھی پیچھے امام کے اللہ ہو میں غریب کدھر جاؤں گا؟ کہا دیکھ لو، اللہ قرآن بنا رہا ہے، یہ یہاں مشورہ کر رہے ہیں، اوپر قرآن بن رہا ہے، رب قرآن بنا کے نبی کو دے رہا ہے، اور میرا نبی مکے میں اعلان کر رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نصیحت کا سبق ہے، ایسا کبھی نہیں کرنا، کبھی غلط نہیں سوچنا، جو ملا ہے وہ بھی چھین لوں گا۔ إِلَّا بَلَوْنَاهُمْ، بے شک ہم آزمائیں گے، بیوی دے کے آزمائیں گے، دولت دے کے آزمائیں گے، گاڑی دے کے آزمائیں گے، پھول دے کے آزمائیں گے، تاج پہنا کے آزمائیں گے، کرسی دے کے آزمائیں گے، مولوی بنا کے آزمائیں گے، ممبر مسلح دے کے آزمائیں گے، غریب امیر بنا کر آزمائیں گے۔ إِلَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جیسے باغ والوں کو ہم نے آزمایا۔ إِذْ أَقْسَمُوا، قسم ہے رب کی، اللہ کی قسم، لَيَسْرِمُ اللَّهَ مُصْبِحِينَ، لَيَسْرِمُ اللَّهَ، پھل توڑنا، آم کو توڑتے ہیں نا، اس میں کاٹنے کا سیزن آئے گا تو کٹانے میں گندم کی کٹائی، چننا، پھل توڑنا، لَيَسْرِمُ اللَّهَ مُصْبِحِينَ، صبح جائیں گے، اندھیرے میں جائیں گے، اندھیرے میں واپس آئیں گے، نہ کوئی دیکھے گا نہ کوئی آئے گا، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، یوں بھی نہ کہ اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ جو تو چاہے گا وہی، ہم تو مشورہ کر رہے ہیں مگر مرضی کس کی چلے گی؟ کس کی مرضی؟ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، قبول تو کرے گا، دعا ہم مانگ رہے ہیں، دے گا تو۔ اس نے کہا اللہ کے بندیو، میرے بھائیو، اللہ نہ کرو اور ہم کو یاد کرو۔ ان کا چل مانتا ہے تو بیٹھ، نہیں مانتا تو نکل۔ یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں گھر میں مشورہ کر کے سو گئے، بوری تیار کرو، چھلی تیار کرو، سوئی تیار کرو، صبح تیار کرو، بوریاں تیار کرو، کاٹنے والا سارا مال تیار ہو۔ یہ تیار کر کے سو گئے، ادھر یہ تیاری کر کے سو گئے، ہم نے اوپر سے آرڈر دے دیا جبرائیل جی رب جلیل، یہ مشورہ کر کے سو گئے، کسی کو نہیں دیں گے، جا اس باغ کو آگ لگا دے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ، سمجھ آ رہی ہے؟ باپ اچھے کام کرتا تھا، قبر بھی خشک نہیں ہوئی، گاڑی نہیں سکا، ابا کی قبر میں خشک ہوئی، بیٹوں کی نیت بدل گئی۔ ابا دیتا چریا، ساری زندگی مال لٹایا، ہم نہیں دیں گے،
پیسہ آئے گا، بنگلہ بنائیں گے، کوٹھی بنائیں گے، گاڑی خریدیں گے۔ وہ تیسرا کہہ رہا ہے وہ اللہ کا نام مانو، اس کو یاد کرو، ماشاءاللہ بولو، اللہ اللہ کرو، وہ اللہ اللہ کرو، لا یستثنون، خدا کا خوف کرو۔ کہا نہیں نہیں، مانتا ہے تو مان لے، نہیں تو نکل جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کہاں جاؤں گا، تمہاری مرضی۔ ولا یستثنون، انشاءاللہ بھول گئے، ماشاءاللہ بھول گئے، اللہ کی رضا بھول گئے، تھوڑا سا تکبر آ گیا، نہیں دیں گے۔ یہ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ وہ سارے بولو۔ فطاف علیہا طائف وہم من ربک وہم نائمون، مشورہ کر کے سو گئے کہ صبح اٹھیں گے اندھیرے میں 3 بجے، جائیں گے پھل توڑیں گے، اندھیرے میں واپس آ جائیں گے، پتہ ہی کسی کو نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتے یہ سو گئے، مشورہ کر کے سو گئے، ہم نے فرمایا جبرائیل جا، فطاف علیہا طائف، پھیرنے والا، گھومنے والا، طواف کرنے والا، ہم نے اوپر سے فرشتہ بھیج دیا، مار کا نیند کرنے، اس جا کے باغ کو آگ لگا دے۔ طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، رات کے 4-3 بجے بڑا بھائی اٹھا، بھائی قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، زور سے نہیں بول رہا ہے، کوئی سن لا لے، آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے اٹھوے نتھوا، وہ پھتوا، وہ فلانا، اٹھ آرام سے۔ فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین، صبح نادو، ایک دوسرے کو پکارنے لگے، وہ آخری ٹائم رات کا حصہ، اٹھو اٹھو دیر ہو گئی، اگر پرا پھٹ گئی، سورج کی لاٹیں شروع ہو گئی، دنیا آ جائے گی، اندھیرے میں جائیں گے، اندھیرے میں آئیں گے، وہاں آئے گا کوئی نہیں تو دینے سے بچ جائیں گے۔ انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، صبح صبح اپنے کھیت میں چلیں گے، جلدی کرو۔ 5 اٹھ گئے، چھلی اٹھائی، بوری اٹھائی، سامان اٹھایا کندھے میں، فانطلقوا وهم يتخافتون۔ اللہ کا قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ایک دوسرے کو کہیں چلو بھی جلدی، مگر قدم ایسا رکھو کہ جوتی کی کھش کھش کی آواز، شٹک بٹک کی آواز، بوٹ شوز کی آواز نہ ہے۔ کوئی بندے جا رہے ہیں یار، دیکھو تو اسی کون ہے، 1 2 3 4 5۔ فانطلقوا، چلو بھی صحیح، وہم یتخافتون، دائیں بھی دیکھنا، بائیں بھی دیکھنا، سجے کھبے بھی دیکھنا، آگے پیچھے بھی دیکھنا، آہستہ آہستہ پاؤں رکھنا۔ کیوں اتنا بڑا پہرا؟ خیر تو ہے بھائی، ادا خیر تو ہے بھائی۔ کہتے اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، اس لیے کہہ رہے تھے کہ کوئی غریب مانگنے والا، کوئی یتیم مانگنے والا، بے سہارا مانگنے والا، کوئی سوالی مانگنے والا، رشتہ دار مانگنے والا، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کوئی پڑوسی نہ آ جائے، اڑوسی نہ آ جائے، اپنے رشتہ دار، بعض رشتہ دار امیر بعض غریب بیچارے ایک جیسے نہیں ہوتے، پڑوسوں میں کوئی نہ آ جائے، پڑوسی کا پڑوسی نہ آ جائے، رشتہ دار نہ آ جائے، ابا اماں کا کوئی رشتہ دار نہ آ جائے۔ اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، آج کے دن کوئی غریب نہ آ جائے، چلو بھی جلدی، پاؤں ایسا رکھو آواز نہیں آئے۔ وغدوا علی حرد قادرین، 5 ہیں طاقت والے ہیں، کون پوچھے گا ہم سے؟ مال ہمارا، زمین ہماری، باغ ہمارا، لیمو ہمارے، آم ہمارے، کینو ہمارے، سیب، انگوروں کا باغ تھا زیادہ، انگور ہمارے، سیب ہمارے۔ وغدوا علی حرد قادرین،
ہم طاقت رکھتے ہیں، دے یا نہ دیں۔ چلتے چلتے پہنچ گئے، اپنے زمین کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، پل پہ سڑک تھی۔ فلما رأوها، نظر گھمائی، نہ آم نظر آتا ہے، نہ آم کا درخت، نہ انگور کا درخت، نہ سیب کا درخت، نہ کینو، کوئی درخت نہیں ہے۔ فلما رأوها، ایک نے، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے نظر گھمائی، کچھ نہیں ہے، ادھر اندھیرا۔ کہنے لگے فلما رأوها قالوا انا لضالون، تکڑ میں، سندھی میں کہتے ہیں تکڑ میں آئے، پنجابی میں کہتے ہیں چھیتی چھیتی آئے، سریکی میں بھجو بھجو، جلدی جلدی آئے، راستہ بھول گئے، سڑک بھول گئے، آگے تو کچھ نہیں، اندھیرا ہے۔ وہ جو صوفی صاحب تھا نا، تبلیغی نمازی بندہ، پگڑی والا، ٹوپی والا، شلوار والا، اونچی باندھنے والا، اس نے کہا نہیں نہیں، بل نحن محرومون، وہ بھائیو کھالا وہی ہے، سڑک وہی ہے، پل وہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ دیتا بھی ہے تو لیتا ہے، اضحیٰ کا واب کا، خطبے میں پڑھ رہا تھا، اضحیٰ کا ہنساتا بھی ہے تو رلاتا بھی ہے، اوجد وافنا، دیتا بھی ہے تو لیتا ہے، امات واحیا، مارتا بھی ہے تو زندہ بھی، بولو تو صحیح، کون کرتا ہے؟ فلما رأوها دجی، او بھائی جی کیا ہوا؟ راستہ بھول گئے، سڑک بھول گئے۔ اس نے کہا پاگل تو نہیں ہو، نیچے دیکھو، سڑک وہی ہے، یہ پل وہی لگی ہوئی ہے، آگے نیچے جانا ہے، دیوار تو باہر ہے مگر اندر مال بالکل۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، گمراہ ہو گئے، راستہ بھول گئے، جانا صدر تھا، چلے گا یونیورسٹی، وہ کہنے لگا نہیں نہیں، بل نحن محرومون، پائی نہ پلے ہار گھنا کے چھلے، کچھ نہیں بچا۔ کالا اوسطہم، ہاں کالا اوسطہم، اور صوفی صاحب نے، نیک سیرت بندے نے، اس بھائی نے کہا کالا اوسطہم، درمیانے نے، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے آپ سے کہا تھا ایسا کام نہ کرو جس میں رب راضی ہو، ناراض ہو جائے۔ ہر حال میں غریب کا کس کا ہے؟ او بولو، یہ غریب جو بنائے ہیں کس نے بنائے ہیں؟ خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم وصلی، اللہ فرماتے ہیں امیروں سے مال لینا ہے، غریبوں میں بانٹنا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ سارے امیر ہوتے تو گاڑی کون چلاتا؟ سارے غریب ہوتے تو گاڑی کون خریدتا؟ ایک ڈرائیور، ایک صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ سو رہا ہے، غریب بھی اللہ نے بنائے، امیر بھی اللہ نے بنائے، فرمایا امیر ہو، پیسے والے ہو، میرے غریبوں کی خدمت کرو، دو گے تو کھائیں گے، یہ ثواب تمہیں ملے گا، میری غریبوں کی دعا لگے گی، تمہیں جنت دوں گا۔ کالا اوسطہم، اس درمیانے نے کہا لم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کو یاد کرو، وہ ماشاء اللہ کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو، ابا کی رضا پہ راضی رہو، ابا اچھا کرتا رہا، کالو سبحان، جب سر پہ لگانا بالکل بیچاروں نے آنکھیں کھولی، دیکھا تو آگے تو کیری تھی۔ کیری جانتے ہو، لکڑی جلاتے ہیں، جل کے راکھ ہو جاتی ہے، کیری سے کہتے ہیں پھونکا تو راکھ اڑتی ہے۔ کالو سبحان، پانچوں کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھا کہ لگے رول گئے۔ صبح جب ہوگی لوگ آئیں گے، دیکھیں گے یہ تو مولوی صاحب کی اولاد تھے، اللہ والے کی اولاد ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، جائیں کدھر؟
ہے حسین یا حسین کہاں جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو گزارا چل جاتا ہے، 70 دفعہ دن میں اگر گناہ کرے تو پھر بھی میرے دروازے پہ آ، بخشوں گا میں، کوئی دوسرا نہیں بخش سکتا۔ حقوق اللہ میں اگر حقوق العباد کا حق تلف کیا، کسی غریب کی مولی، کسی کی گاجر، کسی کا گنا، کسی کی بیٹری، کسی کی کار، کسی کا ٹیب ریکارڈ، کسی کی گھڑی، کسی کا موبائل، بندوں میں کسی کا حق کھایا، زندگی میں بخشوا لے، ورنہ قیامت کے دن جب تک مالک نہیں بخشے گا میں بھی نہیں بخشوں۔ حقوق العباد بہت مشکل ہے۔ حقوق اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات اللہ کا ہے، اللہ چاہے تو بخش دے، کون پوچھنے والا ہے؟ بندے کا حق فرما، اس لیے حج پہ جب جاتے ہو، حج پہ، عمرے پہ، تو حکم ہے کہ رشتہ داروں میں جاؤ، سب سے بخشوا کے جاؤ۔ اگر کسی کا مال کھایا بھی تھا، مالک کو پتہ نہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ لو، تجھے علم نہیں ہے میں نے تیرا آم توڑا تھا، میں نے لیمو تیرا توڑا تھا، میں نے کھجور کے پوری اوپر کے گوشہ رات کو کاٹ کے لیا تھا، مجھے اللہ کے لیے بخش دے، میں جا رہا ہوں 2 چادریں پہن کے کفن کی، اگر موت آئی مدینے میں یا مکے میں مجھے اللہ کے لیے بخشوا کے جا۔ اگر بندے کا حق کھا گیا، نہیں بخشوایا، تو میرے بھائیوں جنت نہیں ملے گی۔ ابا مر گیا، 2 بھائی 1 بہن، بھائیوں نے مشورہ کیا بہن کو حصہ نہیں دیتے، نیاڑی ہے وہ شادی کر کے بیٹھی ہے، وہ اس کو دے دے، ہمارا جو بہن ہوئی ہے، بہن یہ قرآن کا واسطہ ہے تو بخش دے، بہن کو حق نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں مرنے والا تو مر گیا، اس کا روح لٹکا ہوا ہے، نہ جنت نہ جہنم، پیچھے صفائی ہو، حق ادا کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے حکم ہے بندہ مرے پہلے قبر، کفن کا انتظام، پھر دفن کا انتظام، جنازے کا انتظام، قبر میں دفنا کر جب واپس آؤ تو اس کی وراثت کو تقسیم کرو، قرضہ اتارو، قرضے کے بعد اس کی وراثت، بنگلہ، کوٹھی، محلے، بنگلات بانٹ کر ہر ایک کو حصہ دے کے آپ اس کی مرضی خیرات کرے یا نہ کرے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون۔ عراق کے شہر سنا کا اللہ نے واقعہ بیان کیا، اور مکے والوں کو میرا نبی سنا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق مل رہا ہے۔ جب دیکھا بس نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں بچا، راکھ ہو گیا، صبح لوگ کیا کہیں گے، کون سا عمل انہوں نے کیا گندا جس کی وجہ سے محروم ہو گئے۔ سب نے سوچا دربار تو ایک ہے، جیسے اندھیرا ہے، گناہ رات کو ہوا ہے، اور ابھی ابھی توبہ کر لیں، شاید رب راضی ہو جائے، ہمیں بنا بنایا باغ مل جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ کس کو بلایا؟ کھڑے کھڑے وہیں، قالوا سبحان، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، رونے سے پاک، دھونے سے پاک، بچوں سے پاک، بیوی سے پاک، مانگنے سے پاک، خلوت سے پاک، جلوت سے پاک، دکھ سے پاک، او پاکن پاک، سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ تو پاک رب ہے، تیرے جیسا اللہ کوئی نہیں، تیرے جیسا پالنے والا کوئی نہیں، تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں، سبحان ربنا، اے اللہ ہمارا، اے رب پاک ہمارا، انا کنا ظالمین، ہم ظالم نکلے، بے انصاف نکلے، خطا کار ہوئے، ہم نے ظلم کیا اپنے جانوں پہ، فاقبل بعضهم۔ ایک چور پکڑا جائے تو پھر کہتا دوسرا بھی تھا، وہ دوسرا کہتا تیسرا بھی تھا، تیسرا کہتا چوتھا بھی تھا، چوتھا کہتا 5واں بھی تھا، پولیس بھاگ کے 5 کو لے گئی۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ جناب اس نے کہا تھا، میں نے چپ کر، اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر مجھے یاد کر، ادھر ایک دوسرے کریں، تو نے نہیں کہا تھا؟ فاقبل بعضهم على بعض، آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، ارکے مار رہے ہیں، بعضهم على بعض يتلاومون، ملامت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھنجھوڑ رہے ہیں، تو نے ایسے کہا تھا، اس نے کہا میں نے کب کہا تھا، تو نے تو کیا تھا۔ اللہ پورا قرآن میں نقشہ کھینچ رہا ہے، سورۃ نون والقلم، تبارک الذی کے بعد 29واں پارہ،
قالوا یا ویلنا، دھاڑ ہوئے، سیدھے میں کہتے ہیں ویل بربادی، یا ویل دھاڑ ہوئے، فریاد ہوئے، ہائے ہائے ہائے، کچھ نہ بچا۔ صبح برادری کو منہ کیسے دکھائیں گے، دوست یاروں کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ نہ مرادو، تمہارا باپ اچھا اللہ کا حصہ بھی دیتا، اپنا حصہ بھی کھاد رکھتا، باغ کا حصہ بھی نکالتا محنت کاری کا، کون سا تم نے عمل کیا کہ ایک درخت بھی نہ بچا، نہ گندم بچی، نہ گنا بچا، نہ سیب بچا، پورا کا پورا جل کے راکھ ہو گیا۔ ہاں اقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا، ہے افسوس، ہے بربادی، ہے ویل ویل ویل، دھاڑ ہوئے، ہے افسوس، ہے افسوس، انا کنا طاغین، ہم حد سے نکل گئے، سرکش ہو گئے، ابا والا طریقہ چھوڑ دیا، اپنی من مانی شروع کر دی، کہنے لگے اب تو ہو گیا، آنکھیں بند کرو۔ کیا کرو؟ آنکھیں بند کرو۔ عسیٰ ربنا، کس کو بلایا؟ وہ بولو، گھنٹے سولے میں گناہ بھی ہو گیا، مال بھی چلا گیا، مال جانے کے بعد رب یاد آیا، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطی کو رب کے سامنے رکھا، عین غین ہوا اور نہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں امید لگا دی، کس پہ؟ بولو۔ آخری بار یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے بنیامین کو بھی لے کے جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام مصر میں بیٹھے ہیں، یعقوب علیہ السلام رو رو کے نابینا ہو گئے، تو 10 بیٹے جب نکلنے لگے نا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بچے ہو؟ جی ابا۔ جا رہے ہو؟ ہاں ابا جا رہے ہو۔ فرمایا جا رہے ہو؟ 10 کے 10 نبی کی اولاد ہو، مصر کا حسن خوبصورت ہو، جب مصر میں جاؤ نا ساتھ نہیں جانا، اکیلے کے دروازے جانا، نظر نہ لگ جائے۔ اچھا جا تو رہے ہو مگر خیال کرنا یوسف کو تو دیکھنا۔ کس کو؟ یا بنیا لا تدخلوا من باب واحدا، ایک دروازے سے نہیں جانا، اکیلے جانا۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ، پہلے میرے یوسف کی تلاش کرنا، بعد میں بنیامین کا فکر کرنا۔ میں کہا ابا جی، واہ واہ واہ، اے یعقوب ابا جی، یہ ساری 40 سال گزر رہے ہیں، رو رو کے 32 سال رو رو کے تیری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ہے یوسف، ہے یوسف، پتہ نہیں کہاں یوسف گیا۔ فرمانے لا تیأسوا من روح اللہ، بولو سبحان اللہ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے بچوں، مجھے پکی امید ہے یوسف ملے گا، مگر دیکھنا کہیں بیچارہ بکا ہوا، کہیں کسی کا نوکر نہ ہو، باندھا بیٹے گئی کام نہ ہو، دائیں بائیں میرے یوسف کی تلاش کرنا۔ فتحسسوا من یوسف، بعد میں بنیامین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کو امید ہے کس پہ؟ ضرور مجھے یوسف ملے گا۔ 40 سال کا عرصہ بیت گیا، وہی بھائی کنویں میں ڈالنے والے، وہی بھائی کان چھیننے والے، وہی بھائی تھپڑ لگانے والے، وہی ٹھڈے لگانے والے، وہی کنویں میں گرانے والے آج یوسف کے سامنے کھڑے ہیں۔ کہتے تصدق علینا انا کنا خاطئین، ہم غریب ہیں، بھول گئے، صدقہ دے دے، خیرات دے دے۔ کیا سوچا تھا یوسف نہیں رہے گا؟ اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا تمہیں بھکیاری بنا کے یوسف کے سامنے سوالی بناؤں گا، قرآن بنا کے محمد جوان بناؤں گا۔ اور 10 بھائی یوسف کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، خیرات دے دے، تصدق علینا
ابا آنکھوں سے نابینا ہو گیا. کیوں ہوا؟ ایک یوسف بھائی تھا، بڑا شرارتی تھا، نعوذ باللہ. وہ پتہ نہیں کہاں گیا، اس کے فکر میں رو رو کے یہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بنیامین دیتا نہیں ہے، 70-80 بندہ کھانے والا، اماں مر گئی، غریب ہیں، تصدق علینا، مہربانی کر، کچھ پیسے ہیں، کچھ بکریوں کی اون ہے، بال، کوئی دمبو کی اون ہے. جب یوسف علیہ السلام نے کیا ہو بکاؤ کو دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام یوں رہتے تھے کہ حسن کی جھلک کو برداشت نہیں کر سکتا. پردے میں یوسف نے پردہ اٹھایا تو دیکھا، اچھا یہ تم 10 بھائی رو رہی ہو، لعنت یوسف. ہاں تم یوسف کے بارے میں کچھ پتہ ہے تمہیں؟ یوسف علیہ السلام نے بھائی سے پوچھا، تمہیں یوسف کے بارے میں کوئی پتہ ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھا، دوسرے یہ یوسف کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے، اس کو کیا پتہ؟ پھر دیکھا، حسن کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، شکل کو دیکھا، تو بڑے نے کہا لعنت یوسف. بادشاہ صاحب، او مصر کا خلیفہ، مصر کا بادشاہ، امیر المومنین، لعنت یوسف، تو یوسف تو نہیں ہے، تو ہم سے پوچھ رہا ہے کنویں میں کیسے گرایا، مصر کی منڈی میں کیسے بکا، زلیخا کا نوکر کیسے بنا، تجھے کیا پتا؟ جب بڑی جھنجھیک نگاہوں سے دیکھا تو پوچھا لعنت یوسف. یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علیہ. ہاں وہی ہوں جو کنویں میں گرایا، وہی ہوں جو تھپڑ لگایا. انا یوسف وہذا اخی، میں تمہارا بھائی ہوں. تو کیا منظر ہوگا؟ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، بیچارے کانپنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگی. اب خیر مہر نہیں ہے، ساری کسریں نکالے گا، ساری کسریں نکالے گا. 40 سال کی کسریں ہم نے مارا، کنویں میں ڈالا، 20 روپے میں بھائی کو بیچا اور منڈی میں بکا، زلیخا نے جیل میں ڈلوایا عشق میں اس بے غیرت نے، اور 7 سال یوسف نے جیل کاٹی. پھر بادشاہ بنا، ابھی بھیک مانگ رہے ہیں، تصدق علینا، دے دے گندم دے دے، روٹی نہیں ہے. اور جب یوسف نے فرمایا انا اخی وہا قد من اللہ علیہ، وہ میں تمہارا بھائی ہوں، خیر تو ہے، رونے لگ گئے ہو، گھبرا رہے ہو، معاف کرو. کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم. کیا مومن کی شان ہے، کیا نبوت کا شان ہے. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. میرے بھائیو، آج میں نے تمہیں کہا ہے میں تمہارا یوسف ہوں، تم نے مجھے دکھ دیا، آج کے بعد میں اپنی زبان پہ یہ جملہ کبھی لے بھی نہیں آؤں گا. میں نے تمہیں معاف کر دیا، یغفر اللہ، میں نے معاف کر دیا. اپنے اللہ سے معافی مانگ لینا. کیوں یوسف؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، وہی اللہ معاف کرنے والا. جب یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا، خوشی میں رونے لگے. یوسف علیہ السلام نے کرتا اتارا، اذهبوا بقمیصی، میرا کرتا لے جاؤ. وہ کون جاتا ہے؟ وہ جو بڑا تھا جس نے تھپڑ مارے، اس نے کہا مجھے دے دو، سارے گناہ میرے ذمے، ساری خطائیں میرے ذمے، سارے کرتوت میرے ذمے. ابا کی بینائی چلی گئی اسی حسد میں کہ یہ 2 بھائی لگ گئے، ہم 9 بھائی لگ گئے. بنیامین یوسف ایک ماں سے، ہم 9 دوسری ماں سے. بھائی کا بھائی میں جھگڑا، کل کو یہ عزیز بن جائے، مقرب بن جائے. یہ تو پتہ نہیں تھا کل کو یہ نبی بنے گا. بولو سبحان اللہ. اس کو علم ہے. یوسف نے کرتا اتارا، اس بھائی نے کرتا اٹھایا، اونٹ کو بھگایا، 3 میل دور تھا. مصرس بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی. کنان کا کنواں جہاں یوسف کو کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر اندر بٹھایا، ڈوبانے نہیں دیا. روٹی پکی پکائی ملتی رہی، جبرائیل سہارا بنا رہا، رب حفاظت کرتا رہا. جب یہودا وہیں پہنچا، عصر کا ٹائم تھا،
گھر والوں نے پوچھا یعقوب علیہ السلام سے خیر تو ہے؟ فرمایا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور بولو سبحان اللہ، نبی خوشبو والا ہوتا ہے، نبی بولو بولو، نبی کیا ہوتا ہے؟ عطر لگائے نہ لگائے نبی کے وجود سے خوشبو آتی ہے۔ لا جد ریح یوسف لولا تفندون، بابا جی کہاں گیا یوسف، ہے یوسف ہے یوسف، عقل بھی تیرا ختم ہو گیا۔ یوسف کرتے کرتے کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، ضرور لگتا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو فارسی میں شعر ہے، زِ مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی۔ 3 میل کے کنویں میں یوسف پڑا ہے تو بتاتا نہیں، مصر سے کرتا ہے تو خوشبو سگانے میں دیر کرتا نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، یہودا آیا، حضرت کی آنکھوں پہ کپڑا ڈالا، کرتا یوسف علیہ السلام کا بینائی کھل گئی۔ ابا فرما جی معاف کر دے، جس کو کنویں میں ڈالا وہی بادشاہ ہے، وہ یوسف ہے، مصر کا بادشاہ ہے، سلطنت کا بادشاہ ہے۔ ایک دفعہ گندم لے آئے، دوسرے دفعہ لے آئے، تیسرے دفعہ لینے کے اس نے یہ انعام دیا۔ میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربنا، امید لگائی، پانچوں کھڑے ہو گئے، رات کا ٹائم ہے، 4:30 بج رہے ہیں۔ عسیٰ ربنا، اللہ پکی امید ہے دے دے۔ پہلے ابا نے آم لگایا، ابا نے کینو لگایا، ابا نے محنت کی، ہم بھی گوڈی کرتے رہے، ہم نے پہلے اپنے ہاتھوں سے لگایا، اب تو قدرت کے ہاتھوں سے دے دے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا، پہلے جو تھا ہم نے لگایا اب تو دے دے اس سے بہتر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا مانگتے مانگتے خیرم منہا الا الی ربنا راغبون، ہم تیری طرف دوڑتے ہیں، کوئی دروازہ نظر نہیں آتا، صبح منہ کیسے دکھائیں گے برادری خاندان کو، مالک رحم کر، آنکھیں کھولی تو باغ تیار۔ تو بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا پہلے تو 1 کلو 2 کلو 5 کلو کا گچھا انگور کا، جب رب نے آرڈر سے بنایا، ایک ایک گچھا ایک گدھے کے اوپر رکھتے تھے اور مال بکتا تھا۔ اللہ نے آزمایا، توبہ طائب ہوئے، رب کو راضی کیا، اندھیرے میں رب نے لیا، ان کی محنت سے دیا، اپنی محنت سے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرن، اس سے بہتر دے دے، تیرے آگے دیر نہیں، الا الی ربنا لراغبون۔ اللہ فرماتے کذالک العذاب، یہ میں نے ان کو تکلیف دی، میں نے ان کو آزمایا، یہ تو چھوٹا عذاب ہے، والا عذاب الآخرۃ اکبر، قیامت کا بڑا عذاب ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم جان لو میرے بھائیو۔ میں صبح اس کا مطالعہ کر رہا تھا، ان الکافرین، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں دیتا، حیا نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، شراب نہیں چھوڑتا، جوا نہیں چھوڑتا، باغی سرکش، رب کا منکر ہے۔ اللہ فرماتے ان الذین کفروا، جنہوں نے میری قدرت میں خلل ڈالا، میرے قانون میں، میرے قانون کو پسند نہ کیا، اس کے مطابق زندگی بسر نہ کی، نازجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، آج بھی صبح درس میں بتلایا، کل بھی بتلایا تھا مگر تھوڑا، آج کھول کے بتلاؤں، نازجت جلودہم، جب ہم اس بندے کو جہنم میں جلائیں گے، اتنا جلے گا، جلتے جلتے اتنا موٹا ہو جائے گا، اس کی ایک داڑھ 11 میل کی، ایک دانت، یہ جو لو ہے، لو اس کو کیا کہتے ہو؟ ہاں پاپڑی کان کی، فرمایا یہاں سے گردن تک 700 میل،
بندہ بھاگے سفر نہ بھوک سکے، اللہ تعالیٰ جلا جلا کے 70 فٹ 70 بالشت بندہ سوج جائے گا، ایک چمڑا جلے گا، دوسرا رہے گا، وہ جلے گا، تیسرا رہے گا، وہ جلے گا۔ قرآن نازجت جلودہم بدلناہم، جلتا رہے گا، پکتا رہے گا، چڑھتا رہے گا، آتا رہے گا۔ ایک بندے کا وجود اتنا ہوگا جس کی 11 میل، احد پہاڑ 11 میل کا ہے، اللہ نے وہاں مشابہت دی، ایک دانت 11 میل کا، تو لاش کتنی بڑی ہوگی؟ یا اللہ اتنا بے نیاز، اتنا قہار فرمایا، ہاں آج رحمان ہوں، آج رحیم ہوں، پردے میں رکھا ہوا ہے چور کو، زانی کو، شرابی کو، ڈاکو کو، اور جب قیامت کا دن آئے گا جہنم کا قلعہ لگواؤں گا، جہنم کی زنجیر ٹانگ میں لگواؤں گا، اور بولے گا یعز الظالم علی یدیہ، اتنے ناخن ہوں گے، اپنے آپ کو چھیل رہا ہوگا۔ یعز الظالم علی، نماز نہ پڑھے تو ظالم، بیوی کے حقوق نہ دے تو ظالم، ماں باپ کا ادب نہ کرے تو ظالم۔ ظالم کہتے بے انصاف، انصاف نہیں، جج نہیں کرتا تو وہ ظالم، پولیس نہیں کرتی تو وہ ظالم، مولوی حق نہیں سمجھاتا، اس سے بڑا ظالم دنیا میں۔ ومن اذلو، سب سے بڑا بے غیرت، 1 نمبر ذلو اذلو، ذل کا منع گمراہی، ازل کو منع ٹھنڈ گمراہ، وہ سب سے بڑا گمراہ۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں یہ حشر کروں گا نازجت، ہاں یعز الظالم علی یدیہ، قالوا یا ویلنا لیتنی اتخذ فلانا خلیلا یعز الظالم علی یدیہ، قالت یا لیتنی، ہائے افسوس، اپنے آپ کو چھیل رہا ہوگا، ننگا کھڑا ہوگا، زنجیر لگی ہوگی، جیسے سور کو، باندر کو، کتے کو الگ باندھتے ہیں بڑی موٹی زنجیر سے کہ کسی کو کاٹ نہ لے، جو مہمان ہے یک یک کرتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ دکھائے گا کیا، میں یہ دیکھو، یہ جو دنیا میں کہتا تھا میرے جیسا کوئی نہیں، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، فراڈی، شتر بے مہار، باغی اور اشتہاری، دیکھو میرے بندو اس کو، یعز الظالم علی یدیہ، اور اپنے آپ سے کہے گا ہے کاش میں محمد والا راستہ، نبیوں والا راستہ، صحابہ والا راستہ، قرآن والا راستہ اپناتا تو آج میرے ساتھ یہ حشر نہ ہوتا۔ پاگل بندہ چریا ہو جائے تو کوئی کہتا ہے قریب نہیں جانا، کھا جائے گا، کتا اگر پاگل بولا ہو جائے تو قریب نہیں جاتا، چریا ہے تجھے کاٹ نہ لے، کوئی بندہ نہیں جائے گا، اللہ دکھلائے گا دیکھو۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن رب شرمائے گا نہیں، اللہ فرماتے ہیں آج میں رحمان اور رحیم ہوں، ہر چیز کو پردے میں، ظالم کو بھی دے رہا ہوں، یار کو بھی دے رہا ہوں، بے ادب کو کھلا رہا ہوں، کافر کو کھلا رہا ہوں، مگر قیامت کے دن میں انصاف کروں گا کہ میرا یار وہ جا رہا ہے جو میرا دشمن ہے، یہ کھڑا ہو، اپنے آپ کو چھیلے گا، خون بہ رہا ہوگا۔ لا تنفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ کرسی کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس نے دل اللہ کو دے دیا، اللہ کا یار بن گیا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ کی طرف دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا۔ تو بھائیو، یہ واقعہ تھا آزمائش کا، اللہ نے آزمائش لی، انہوں نے غلطی کی، بھول گئے، بھول کے بعد رب یاد آیا، کھڑے کھڑے اللہ کو منایا، اپنے گناہوں کو سامنے رکھا، اللہ کوئی دیکھ نہیں رہا، رات کا ٹائم ہے، دے دے، تو اللہ نے فرمایا چلو تم نے مانگا، معاف کر دیا، پہلے تم نے محنت سے باغ بنایا، ابھی میرے کون سے ہوا ہے۔ قیامت کے دن جو ہم شہد کا، ادھر تو شہد ملتا نہیں ہے، 2 نمبری ماکھی، قیامت کے دن شہد کی نہر ہوگی، اس کے آرڈر کی بنی ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، یہاں ملاوٹ والا، وہاں بالکل مصفا، من لبن خالصا سائغا شاربا، اور فرمایا حوض کوثر کا پانی بھی خالص، دودھ بھی خالص، اور شہد بھی خالص، پانی بھی خالص، 4 نہریں دوں گا، شرط ہے میرے محمد کی مان لو، میرے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرو، کمائی کا مہینہ ہے، رمضان کا روزہ رکھو، روزہ افطار کرواؤ، روزہ چھڑواؤ، روزہ رکھواؤ، اس مہینے اپنے آپ کو کلوز کر دو، جتنا چاہو مجھے بلاؤ، استغفار پڑھو، درود پڑھو، دعا پڑھو،
تیسرا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہو اٹھتے بیٹھتے اذکر اللہ ذکرن کثیرا فسبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام میرا ورد رکھو تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا اور میں تم میرے، من احبنی فقد احبنی، میرے سے محبت کرو گے میں تمہارے ساتھ محبت کروں گا، فقد ابغضنی ابغضکم، تم میرے ساتھ بغض رکھو گے، میرے نبی سے رکھو گے، نبی کے یاروں سے رکھو گے تو میرے بھائیو آخری بات، اللہ والوں سے محبت کرو، استاد کا قدر کیا کرو، مولوی صاحب کو گالی نہیں دیا کرو، مولویوں کو گالی نہیں دیا کرو، ہمیں کلمے کا پتہ نہیں، ہمیں نماز کا پتہ نہیں، مولوی بھی بندہ ہے، کچھ غلطی ہو جائے تو اس کی ایسی تیسی۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے عالم کو، مولوی کو، پیر کو، اللہ والے کو گالی دی، من عادی لی ولیا، جس نے میرے دوست کو گالی دی، فقد آذنتہ للحرب، میرا محمد اعلان کر دے میں خود خدا اس سے لڑوں گا، میری اس سے جنگ ہے۔ یاد رکھنا جس نے استاد کا قدر نہیں کیا، مولوی کو گالی دی، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، پیاسا ہو کے مرے گا، سیدھا جہنم میں گیا۔ اس لیے کہ تو لا علم ہے، بے خبر ہے، تو فصلی بٹیرا ہے، تو دنیا کا طالب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عالم بنائے ہیں 30 پارے ان کے دل میں ہیں، پھر اس کا ترجمہ ہے، پھر اس کی تفسیر ہے، پھر اس کا خلاصہ ہے، وہ حدیثوں سے رچا ہوا ہے، پورا سمندر ہے، اور اس سے کوئی غلطی ہوگی تو صبح شام ڈھنڈورا پھیر رہا ہے، بے قدرہ بے شناسہ ہے، تو تیرا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ ادھر نماز پڑھو پیچھے گلا کرو، تمہاری نماز نہیں ہوگی، ادھر کہہ رہے پیچھے امام کے اللہ اکبر، ادھر کہتا ہے پتہ کیا تجھے مولوی صاحب کا۔ بھائیو اللہ تعالی ہم سب کو قدر نصیب فرمائے، احترام نصیب فرمائے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اپنے دیے ہوئے میں سے یہ نیت کر لو، اللہ میں رکشہ چلاتا ہوں، اگر 1000 روپے کمایا تو 100 تجھے دوں گا، 40,000 میری تنخواہ ہے، مہینے کے بعد 1000 تجھے دوں گا، 2.5 لاکھ روپے میری آمدن ہے، میں تیرے نام پہ 2,500 دوں گا، 20 من میری گندم ہوئی ہے، 1 من تجھے دوں گا، 20 من مجھے کنو ہوئے، 1 من تجھے دوں گا، 20 من گندم ہوئی، جور ہے، باجرہ ہے، مکی ہے، توڑی ہے، گھاس ہے، کنو ہے، لیمو ہے، آم ہے، کھجور ہے، کپڑا ہے، پیسہ ہے، جو بھی اللہ تیرے نام کا دوں گا، اب آگے تیری مرضی بول، اللہ میاں تجھے دے رہا ہوں، اس کا ثواب میرے دادا، پر دادا، جڑ دادا، ابا، اماں، نانا، آدم سے قیامت تک جتنے بندے، اللہ فرماتے تو بولتا جا، ایک چنا کالا چنا چھوٹا، اگر 100 بندوں کو بخشے گا تو پھر بھی میں ثواب دوں گا، تجھے بھی دوں گا، کھانے والے کو دوں گا، ادھر بھی پہنچاؤں گا، وسعت رحمتی اللہ غضبی، میری رحمت وسیع ہے، میری رحمت چھوٹی نہیں ہے۔ یاری اللہ سے لگاؤ گے، بولو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ رحمت کا مہینہ ہے، آج کتنا روزہ ہے؟ صحیح ہے، 6واں ہے 7واں ہے؟ ہاں 6 روزے گزر گئے، باقی 4 ہے، رحمت کے 4 دن باقی رہتے ہیں، رحمت کو پالو، اگلا جب 11واں روزہ آئے گا بخشش ہے، بخشش روزانہ 70,000 مغرب کو جب ہم افطاری کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں 70,000 بندہ فرشتے جنت میں بھیجو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ صرف 70، قیامت کے دن صرف 70,000 میری امت میں، ربا مہربانی کر، اللہ نے کہا چپ کر۔ دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن نبی مدینے میں مانگتے رہے، نہ بیوی سے بولتے تھے نہ صحابہ سے بولتے تھے، صحابہ پریشان ہوئے، نبی آتے ہیں نماز پڑھاتے چلے جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تیسرے دن کے بعد حضور آئے، صحابہ سمیٹ گئے، یا رسول اللہ خیر تو ہے، نماز پڑھاتے ہو بیٹھتے نہیں، چلے جاتے ہو جیسے اوپرا بندہ ہو۔ آپ نے فرمایا 3 دن رو رو کے مانگا، اللہ نے میری دعا منظور کر لی۔ کیا؟ کون سی دعا؟ فرمایا میں نے اللہ سے کہا تھا میری امت، تو اللہ نے فرمایا 70,000 بندے کو جنت دوں گا۔ میں نے کہا اتنی بڑی دنیا اور صرف 70,000، روتا رہا۔ تیسرے دن جبریل آیا، اللہ نے فرمایا میرا نبی 70,000 بندہ، پھر ہر بندے کے پیچھے 70,000، سبحان اللہ، ایک بندے کے پیچھے 70,000، اب 70,000 کو 70,000 پہ ضرب دو، اب تو میرا پیغمبر راضی ہے،
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے اللہ کو منا لیا، اللہ کو راضی کر لیا، ایک کے پیچھے 70,000 اور 70 کو 70,000 پہ ضرب دو۔ آج میں محمد خوش ہوں کہ اللہ نے میری 3 دن رو رو کے جو دعا مانگی، نبی پیدا ہوا تو امت یاد ہے، نبی مکے سے نکلا تو امت یاد ہے، نبی پہ موت آ رہی تو امت یاد ہے۔ میرے بھائیوں، اور ہمیں نبی یاد نہیں ہیں؟ درود پڑھو، نماز پڑھو، خیرات کرو، صدقہ دو، سب سے بڑا صدقہ، سب سے بڑی اپنی بچوں کو کھلاؤ۔ تو روسٹ کھائے، زال کو بیوی کو دال بھی نہیں کھلاتا، اور بیچاری آتی ہے کچھ ہے سبزی دی نہیں، پکڑا اس کو دے مار گدھے کی طرح بولتی ہے، ہیں تجھے پتہ نہیں ہے میں خان صاحب ہوں، میں جام صاحب ہوں، ایسے مارا جیسے گدھے کو۔ اللہ فرمایا نالائق کہیں کا، ادھر قسمیں اٹھا کے بیوی لی، وعدہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے بچوں پہ ماں باپ کی خدمت، اماں ابا، اے ہے اماں اور ابا، وہ جس کے ماں باپ ہیں، کما کے سامنے رکھو شام کو، ابا یہ 20,000 تنخواہ ہے، اماں یہ اٹھا لے، کہتے نہیں بیوی کو بولتا ادھر آ، چپ کر کے رکھ، یہ مال چھپا لے، اماں بولے نہ بولے کچھ سامان تھا ایسے، اماں بیچاری دیکھ رہی ہے ٹھنڈے سانس نکال رہی ہے، دے رہا ہے بیوی کو، بچوں کو کھلا رہے ہیں، جنت نہیں ملے گی۔ اللہ رمضان کا قدر نصیب فرمائے، جو کو سنا ہے اللہ مقبول و منظور فرمائے۔ بات سمجھ آ گئی الحمدللہ، نہیں آئی تو بندہ حاضر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ احسن الجزا۔